وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدقت رب العالمين. پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے. اسی ایک آیت کے اوپر آج تیسرا دن ہے بیان کا، اور خاص کر بکلمات کلمات کے اوپر ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے. پہلا دن بیان کیا کہ کلمات سے مراد بعض مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کلمات سے مراد اسلام کے صفات ہے 30، اور ان کے حوالے میں نے آپ حضرات کو دیے ہیں. اور بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے امتحانات کیے ہیں وہی مراد ہے، اور ان کا کچھ کل بیان ہو گیا. ان میں سے پہلا امتحان مقابلہ کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. اس کے دو حوالے میں نے دیے، سورہ انعام، سورہ مریم. اور دوسرا امتحان وقت کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر. اس کا ابھی میں نے حوالہ دے دیا، بیان ہو گیا اس پر. اور تیسرا امتحان آگ میں ڈالا گیا، اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں، اس پر بھی بیان ہو چکا ہے. آگ سے جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تو فرمانے لگے، یہ کون سا علاقہ تھا، کون سا شہر تھا؟ یہ عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم نے آگ میں ڈالا، عراق کے اندر. اور جب آگ سے نکلے تو فرمانے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا قول ذکر کیا ہے کہ جب آگ سے نکلے تو فرمانے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، عن قریب وہ مجھے راستہ بتلا دے گا. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ فآمن لہ لوط. اس ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان لایا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے، اور اس نے اس پر ایمان لایا. پھر ہجرت میں ساتھ تھے، عراق سے جب ہجرت کر رہے تھے تو اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور لوط علیہ السلام. اس وقت لوط علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، تو لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. راستے میں اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبوت عطا کیا اور ان کو قوم لوط کی طرف بھیج دیا. لمبا واقعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 کے اندر فآمن لہ لوط. ایمان لایا اس ابراہیم علیہ السلام کے اوپر لوط علیہ السلام نے. وقال انی مہاجر الی ربی. میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ کی عبادت مشکلات میں آپ ادا نہیں کر سکتے ہو، مشکلات کے ساتھ ادا کرتے ہو. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر لوگ عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کی عبادت جب نہیں کر سکتے ہو، ظالم جابر کافر حکمران ہو، ان کا زور ہو، دبدبہ ہو، آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اور وہ تمہیں نہیں چھوڑتا ہے، وہاں ہجرت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر. میں کیا ہوں؟ مہاجر تو ادھر بیٹھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر، میں ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم. وہ اللہ جو ہے العزیز، ہر ایک کے اوپر غالب آنے والا ہے. الحکیم، اور ہر کام کے اندر حکمت ہے اللہ کے ہر کام میں. تو عراق چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف سفر کا رخ کیا. ملک شام کی طرف جب جانے لگے تو وہاں پر
مصر پر گزر ہوا اور فرعون نے بیوی چھین لی. فرعون نے بیوی چھین لی. اب کوئی اعتراض کرے کہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے. فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. مصر کا جو بھی بادشاہ ہے اس کو، یہ بار بار میں نے کہا ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہے اس کو فرعون ہی کہتے ہیں، اور ملک روم کا جو بھی بادشاہ ہے اس کو قیصر ہی کہتے ہیں، اور ایران کا جو بھی بادشاہ اس کو کسریٰ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور حبش کا جو بھی بادشاہ ہو اس کو نجاشی کہتے ہیں. پاکستان کا جو بھی بادشاہ ہو اس کو اس طرح. فقال انی مہاجر الی ربی سیہدین. فرعون نے مصر کا جو بادشاہ تھا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت خاتون تھی، پیغمبر کی بیوی، اور وہ ظالم اس نے بیوی چھین لی. اور یہ بیوی کا چھیننا یہ چوتھا امتحان ہے، چوتھا امتحان ہے. اللہ ایسے امتحان سے ہم سب کو بچائے. بہت سخت ہے، یہ سارے سخت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ امتحانات آئے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی. اور اللہ نے سورہ بقرہ فَأَتَمَّهُنَّ سب کو پورا کیا، پاس ہو گیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم نے چھین لیا، اور غلط ارادے سے جب ہاتھ بڑھایا اللہ نے ان کے ہاتھ کو شل کر دیا. پھر اس نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی بادشاہ نے کہ تم دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ ٹھیک کر دیا. اس نے پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے پھر ہاتھ کو شل کر دیا. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور کوئی ہے نہیں ساتھ. پوری دنیا میں سارے کافر ہے. ایک لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ نے دوسری کی طرف بھیج دیا، حکم کیا. تو پھر اس بادشاہ نے ان کو اس وقت جو کہا جاتا تھا کہ خدمت کے لیے ایک عورت دی، اور اس کا نام ہے ہاجرہ. ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے اس ہاجرہ کی بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل اسلام کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام. اب اسماعیل علیہ السلام مفسرین کی اقوال ہے، بہت بڑھاپے کو عمر کو پہنچ گئے، تقریباً 100 سال بتاتے ہیں مفسرین. اسرائیلی روایت سے، تاریخی روایت کے اعتبار سے 100 سال تک عمر پہنچ گئی. اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام دے دیا. اللہ سے مانگ رہا تھا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا. اب جب اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے کتنے امتحانات ہو گئے؟ 4 ہو گئے ہیں. 5واں امتحان اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اپنے اس شیرخوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو مکے کی سرزمین پہ چھوڑ دو. مکے کی سرزمین پہ چھوڑ دو. وہاں ایک گھر بھی نہیں ہے، اور مکہ کا شہر تو بعد میں بنا ہے، اور بیت اللہ شریف جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ دیواریں گر چکی تھی وہ بھی نہیں ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے لختی جگر معصوم بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا کہ وہاں نہ کھانے کا بندوبست، نہ پینے کا بندوبست، نہ وہاں پانی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، اور نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور گھر ہے. اور مشکیزہ میں تھوڑا سا پانی ہے اور تھوڑا سا کھجور ہے. وہاں چھوڑ کر کے اور چلنے لگے، واپس ملک شام کی طرف چلنے لگے، اللہ کے حکم سے چلنے لگے. اور جب چلنے لگے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز دی کہ او ابراہیم، اس دشت میں ایسے علاقے میں ہمیں چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر کے نہیں دیکھا. اس نے پھر آواز دی، بیوی نے پھر مڑ کر کے جواب نہیں دیا، توجہ نہیں کی. تیسرے مرتبہ پھر انہوں نے آواز دی
پھر بھی جواب نہیں دیا، رخ نہیں پھیرتا ہے، چہرہ اس کی طرف نہیں پھیرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی طرف دیکھ لو، بیوی اور بیٹے کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیر نہ لگ جائے. سمجھ گئے؟ آخر میں بیوی نے کہا کہ اے ابراہیم، تجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ ہمیں ادھر چھوڑ دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے رخ پھیر کر کے فرمانے لگے کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. کہا جاؤ، پھر جب اسی رب نے تجھے حکم دیا ہے وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسے ایمان خاتون کا بھی ایمان ہے. اللہ اکبر. اور چلتے چلتے جب دور چلے گئے اور معصوم بچہ ہے، شیخوار بچہ ہے، اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے مانگا ہے اور اس کو چھوڑ دیا، ملک مکہ سے پھر ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے درخواست کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سے مانگنے لگا کہ اللہ میں نے اپنے بیوی اور بچے کو ایسے جگہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ غیر ذی زرع، بواد وادی ہے، وادی سمجھتے ہو، پہاڑی علاقے کے نیچے حصے کو وادی کہا جاتا ہے، اور غیر ذی زرع وہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم اللہ وہاں تیرے عزت والا گھر ہے. لیکن وہ صرف بنیادی تھی اور نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ امتحان بھی آ گیا. کتنے امتحان ہو گئے؟ 5 امتحان. یہ 5واں امتحان تھا کہ معصوم بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں پہ چھوڑنا. اور ادھر پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ جب آیتوں پر پہنچے گی پھر تشریح ہوگی. یہاں تشریح بہت ہے، ابھی میں صرف وہ امتحانات ذکر کر رہا ہوں. 5 امتحانات ہو گئے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا. بچہ جب باپ کے ساتھ پھرنے چلنے لگتا ہے نا تو باپ، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں جب بچہ ہو جائے تو باپ کا دل کو سہارا ملتا ہے اور باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو عبد الرحمن سے پوچھو، ماسٹر عبد الرحمن سے، ساتھ کو لے کے آتا ہے نا اور بہت خوش ہوتا ہے. کیسا عبد الرحمن؟ اللہ نے ایک صالح بنائے. جب چلنے پھرنے لگا، اب کتنے عمر اللہ کو پتہ ہے. اللہ فرماتے فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي. پھر سورہ صافات، جب بیٹا اپنے باپ سے کے ساتھ سعی کہتے ہیں کو دوڑنے کو، جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں بتا دیا کہ اس کو ذبح کرو. کیا کرو؟ اب اسی بیٹے کو قربان کرو، ذبح کرو. بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہے؟ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیے ہے، وہ بکری کو ذبح نہیں کرتے. پیسے ہیں پھر بھی ایری پیتے کہتے ہیں اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کیا کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، او میرے بیٹے، انی ارى في المنام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو یہ حکم ہوا خواب میں، پیغمبر کا خواب سچا، اور آ کر کے اپنے ارادہ جو پکا ارادہ کیا ہے کہ میں اب بیٹے کو ذبح کروں گا. میں تو تیار ہو گیا، بیٹا تیار ہوگا نہیں ہوگا. اب اپنے بیٹے کو بھی آگاہ کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ بیٹے کو آگاہ کر رہا ہے، مشورے میں شریک کر رہا ہے کہ بیٹا کیا کہتا ہے، اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. باپ اور بیٹے کی یہ باتیں ہو رہی ہے، اور اس کا کتنا عرصہ ہو گیا؟ قرآن کے نزول سے ہزاروں سال پہلے، قرآن کے نزول سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو بیان کرنے والا اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں وہ نئی ملائن رہا نئی خبری کی، نئے موری آگے نئی باتیں، یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں. اور کیا کہا؟ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بے شک میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو دیکھ کے کیا رہے ہے. قال یا ابت فعل ما تؤمر. اللہ اکبر. قربان جاؤ ایسے باپ اور بیٹے پر. بیٹے نے کہا یا ابت، او میرے بابا جان، افعل ما تؤمر، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا جا رہا ہے کرو. یعنی کیا؟ مجھے ذبح کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے، انشاءاللہ من الصابرین. سمجھ گئے؟ تو باپ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، باپ تیار ہو گیا بیٹے کے گلہ کاٹنے کے لیے، اور بیٹا تیار ہو گیا اپنے گلہ پیش کرنے کے لیے. وتلہ للجبین، اور اس کو پہلو پہ بھی لٹھایا، پہلو پہ بھی لٹھایا.
अब आपको बहुत मज़ा आया, आगे बयान नहीं करूँगा। कुर्बानी की टेन आ रहा है अभी, बस ये इम्तिहान, ये इम्तिहान। आप तो चाहते हो दिन का और ये पूरा बयान हो जाए, आगे जो इम्तिहान आते हैं वो रह जाएंगे, समझ गए? तो ये इम्तिहान, ये भी इम्तिहान। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब के अंदर हुक्म दे दिया कि इसको ज़ब्ह करो, ये इम्तिहान था या नहीं था? इम्तिहान था या नहीं था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता है कि ये मेरे अल्लाह में से मेरे अल्लाह ऐसे मेरे को बता रहा है, लेकिन आगे हकीकत में ज़ब्ह नहीं होगा, उसको पता था? फिर अगर उसको पता था तो इम्तिहान नहीं है, अगर पता नहीं था तो फिर मालूम हो गया कि गैबदान नहीं है। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये इम्तिहान, अल्लाह कितने इम्तिहान हो गए? 6 इम्तिहानात। ये 6 इम्तिहानात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम के अंदर जिक्र किए है। बाप और कौम से मुकाबला, बादशाह से मुकाबला, और आग में बीवी छीन ली, और बेटे को दश्ती बेबान में छोड़ना, और बेटे को ज़ब्ह करना, बेटे को ज़ब्ह करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब इम्तिहान लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब्बुहु, उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद कलिमात के साथ, फातम्महुन्ना उन्होंने पूरा कर दिया उसको, यानी पास हो गया। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम वो है जो पूरा किया, वफ़ा किया, वो सूरह नजम आयत नंबर 37 में। और अल्लाह जब वो उसने पूरा किया, अब अल्लाह क्या फरमाता है? क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, बेशक मैं जो हूँ बनाने वाला हूँ तुझको ए इब्राहिम लिन्नास, लोगों के लिए, इमामन पेशवा, इमामत पेशवा बनाने वाला हूँ। और सूरह अन-नहल आयत नंबर 120 का मैंने हवाला दिया कल, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीनन पेशवा थे। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत कहा, उम्मत, और कल मैंने उसके बारे में बता दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह इम्तिहान में पास हो गए, अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे इमाम बनाऊंगा लोगों के लिए। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे औलाद में से भी, मेरे औलाद में से भी, क्योंकि बाप को जितनी खुशी मिलती है और वो बाप वालिदैन चाहते हैं ये खुशियाँ मेरे औलाद को भी मिले, ऐसा ना गुलाम, ये मेरे औलाद को भी मिले, अल्लाह सबकी औलाद को खुशियाँ अता फरमाए। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे औलाद में से भी। क़ाल ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया नहीं पहुँचेगा मेरा अहद ज़ालिमों को, जो ज़ालिम होगा वो पे इमाम नहीं बनेगा, वो इमाम नहीं बनेगा। अब जो बनता है वो इसकी लायक है नहीं, लायक है नहीं, लियाकत नहीं रखता है। इमामत का हकदार कौन है? आदिल मुनसिफ, आदिल मुनसिफ। अल्लाह करे कि हमारे ऊपर आदिल हुक्मरान आ जाए, समझिए। अल्लाह अकबर। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लिया कि अल्लाह मेरे औलाद में से भी इमाम बनाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? सूरह अनकबूत आयत नंबर 27 में, व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, अल्लाह फरमाते हैं हमने बख्श दिया उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याक़ूब। इसहाक़ बेटा है, याक़ूब पोता है, और यूसुफ पड़पोता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है। अल्लाह फरमाते व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व जअलना, और हमने कर दिया, फी ज़ुर्रियतिही, उसकी औलाद में, किसको? अल्लाह फरमाते हमने कर दिया उनके औलाद में, किस चीज़ को कर दिया? अन-नबुव्वता, नबूवत को जारी किया हमने उनके औलाद में, नबूवत को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बनाओ, और नबी से बढ़कर के इमाम अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उनके औलाद में नबी बनाए। वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, और किताब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, क्या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे नबी, ये साहिब किताब थे, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं, ये सारे के सारे उनके औलाद में हैं, सारे के सारे उनके औलाद में आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, और हमने कर दिया उसकी औलाद में नबूवत और किताब को। व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और दे दिया हमने उसको उसका अजर दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरत में नेक लोगों में से होंगे, सालिहीन में से होंगे। अल्लाह अकबर। कैसे नेक लोगों में? अल्लाह फरमाते वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया है, दोस्त बनाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया, अपना दोस्त बनाया।
سورہ زخرف آیات نمبر 28 کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اس کلمہ توحید کو اس کی اولاد میں باقی رکھ دیا، اس کی اولاد میں باقی رکھ، کلمہ توحید کو اس کی اولاد میں باقی رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو بہترین اولاد ماں باپ وہی ہے کہ اولاد کی دین کے بارے میں سوچے، کہ اولاد کی دین کے بارے میں آخرت کی فکر کرے۔ اور آج کل اور تو چھوڑا، ہمارے مسلمانوں کی کیا سوچ ہے، کیا سوچ ہے؟ میں خود مدرسے کا استاذ ہوں اور میرا الحمدللہ بہت تجربہ ہے، سالوں سال سے میں پڑھا رہا ہوں، سمجھ گیا، اور میں جانتا ہوں علاقے کے لوگ، جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے وہ اسکول بھیجتے ہیں، جو بیوقوف ہوتا ہے مدرسے بھیجتے ہیں، جو کم ذہن ہوتا ہے وہ مدرسے کی طرف بھیجتا ہے، اور جو ہوشیار ہوتا ہے وہ اسکول بھیجتا ہے۔ اچھا، وہ مدرسے بھیجتا ہے، اور وہ ہوشیار بچہ، ذہین بچہ اگر اسکول میں فیل ہو جائے، کہتے ہیں بچے نے محنت نہیں کی، لہٰذا ان کو ٹیوشن بھی پڑھوانا چاہیے۔ اور مدرسے میں جب فیل ہو جائے، مدرسے میں امتحان میں وہ کن ذہن بھیجا ہے، کہتے ہیں استاذوں نے محنت نہیں کی ہے، استاد نے محنت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل یہ ہے، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، ان کے بیٹے میں جانتا تھا، ایک بالکل پاگل کی طرح تھا، وہ مدرسے بھیج دیا، اور ایک دوسرے تھے وہ بھی پاگل تھا، نام نہیں لیتا ہوں، جانتے تھے، میں سب بابوں کو بھی جانتا تھا۔ اب چھٹی ہونے کے بعد وہ دونوں لڑ پڑے، باوڑے تھے، گلی میں لڑ پڑے۔ اس کے ایک جو چھوٹا تھا، اس کے باپ میرے پاس آئے، صاحب جی آپ کیسے تربیت دیتے ہو؟ میں کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے میرے بچے کا ایسا کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہ وہ فلان کے بچے نے۔ میں نے کہا تیرا بچہ کس طرح ہے؟ کہا وہ تو ہے باولا۔ میں نے کہا وہ جو جس نے مارا ہے وہ بھی باولا ہے، اور تمہارا جو وہ دوسرا بچہ ہے اس کا میں نے نام ہے وہ کہاں؟ کہا وہ اسکول ہے۔ میں نے کہا اس کی بھی جو یہ صحیح ہے وہ بھی اسکول میں ہے، باولے ہمارے پاس بیچتے ہو تو باولے تم خود اس کی تربیت نہیں کر سکتے ہو، باہر گلی میں ہمارے سامنے تو نہیں لڑے، جو باہر لڑے اس کے ہم مار دیں، ہوشیار کو بھیجو۔ یہ میں سے بتا رہا ہوں۔ تو دوستوں بزرگوں، پھر کیسے یہ علم آگے جائے گا؟ علماء اپنے بچوں کا انتخاب کرو دین کے لیے، دین کے لیے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حدید میں آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس میں نبوت عطا کی ہے۔ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہے، ان کی اولاد میں سے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اولاد، اللہ نے فرمایا میں تجھے امام بناؤں گا، انہوں نے کہا اللہ میری اولاد کو بھی، اللہ نے فرمایا جعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، ان کی اولاد کے اندر ہم نے نبوت کو جاری کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور بھی قبول ہوئی ہے۔ اور وہ کیا کیا دعائیں ہیں؟ وہ ایک دعا تو میں اس آخر بتا رہا ہوں کہ اس کے پیارے محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس شہر کے اندر ایک معزز رسول بھیج، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کا نتیجہ محمد رسول اللہ کا وجود مبارک ہے۔ جو کچھ کہا اور آپ نے سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔